بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب چہارم در افادات نافعہ۔ چوتھا باب ہے افادات نافعہ میں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میرے استاذ مولوی سید محمد صاحب بریلوی اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند کرے تیز ذہن رکھتے تھے، علم صرف میں بہت زیادہ مشغولیت رکھتے تھے۔ اکثر وہ الفاظ کہ جن کو صرفی شاذ کہہ دیتے ان کی ایسے عمدہ طریقے سے تقریر فرماتے کہ شاذ ہونا بھی ختم ہو جاتا، اور دیگر مقاصد فائدے بھی بیان کرتے تھے، بڑے عجیب طریقے سے بیان کرتے۔ ان میں سے کچھ میں افادہ کی خاطر لکھتا ہوں۔ جناب میرے استاذ مولوی سید محمد صاحب بریلوی اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند کرے علم صرف میں بہت زیادہ مشغولیت رکھتے تھے۔ اکثر وہ الفاظ کہ جن کو صرفی شاذ کہہ دیتے تھے ان کی ایسے عمدہ طریقے سے تقریر کرتے کہ وہ شاذ ہونا ختم ہو جاتا، اور دیگر فوائد بھی بڑے عمدہ طریقے سے بیان کرتے۔ ان میں سے کچھ تقریریں بطور افادہ میں یہاں لکھتا ہوں۔ چنانچہ پہلا افادہ بیان کیا کہ افعال اور استفعال کے معطل میں تعلیل بھی آئی ہے اور تصحیح بھی آئی ہے، یعنی بغیر تعلیل کے بھی الفاظ آتے ہیں۔ تعلیل کی مثال اقام اقامتاً، استقام استقامتاً، اصل میں ہے اقوام اقواماً اور استقوام استقواماً۔ اور تصحیح کی مثال ارواح ارواحاً اور استصوب استصواباً۔ یہاں پر تعلیل نہیں ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، اور واو متحرک اور ما قبل ساکن ہے، لیکن واو کی حرکت ما قبل کو نہیں دی گئی۔ پہلا افادہ بیان کیا کہ افعال اور استفعال کے معطل میں تعلیل بھی آئی ہے اور تصحیح بھی آئی ہے، یعنی بغیر تعلیل کے بھی الفاظ آئے ہیں۔ تعلیل کی مثال اقام اقامتاً، استقام استقامتاً، اصل میں ہے اقوام اقواماً استقوام استقواماً۔ تو تعلیل کی تو اقامہ اور استقامہ ہو گئے، اور تصحیح کی مثال ارواح ارواحاً استصوب استصواباً۔ یہاں پر تعلیل نہیں ہے باوجود اس کے کہ واو متحرک ما قبل ساکن ہے، لیکن تعلیل نہیں ہوئی۔ جب سوال ہوا کہ کیوں تعلیل نہیں ہے تو صرفیوں نے جواب دیا کہ یہ شاذ ہے۔ میرے استاذ قاعدہ کی تقریر اس طرح فرماتے کہ شاذ ہونا بالکل ختم ہو جاتا، اور تمام وہ کلمات جو صحیح ہیں جن میں تعلیل نہیں ہوئی ہے وہ قاعدہ کے مطابق ہو جاتے۔ جب سوال ہوتا کہ تعلیل کیوں نہیں ہے تو صرفی جواب دیتے کہ یہ شاذ ہیں، لیکن میرے استاذ قاعدہ کی تقریر اس طرح فرماتے کہ شاذ ہونا بالکل ختم ہو جاتا، اور تمام کلمات صحیحہ جن میں تعلیل نہیں ہوئی ہے وہ قاعدہ کے مطابق ہو جاتے۔ چنانچہ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر واو اور یا متحرک کے اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو اور مصدر میں واو اور یا الف ساکن سے ملی ہوئی نہ ہو، دیگر شرائط پائی جائیں تو اس واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں، اور وہ حرکت فتح ہو تو اس واو اور یا کو الف بھی کر دیتے ہیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے، ہر واو اور یا متحرک کے اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو اور مصدر میں وہ واو اور یا الف ساکن سے ملی ہوئی نہ ہو، جب دیگر شرائط پائی جائیں تو اس واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں، اور اگر وہ حرکت فتح ہو تو اس واو اور یا کو الف بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا، ارواح ارواحاً اور استصوب استصواباً میں واو مصدر میں الف ساکن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوگا۔ ارواح ارواحاً اور استصوب استصواباً میں اگرچہ واو متحرک ما قبل ساکن ہے، لیکن مصدر میں وہ واو الف ساکن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ارواحاً اور استصواباً، اسی وجہ سے یہ قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوا۔ اب اس پر سوال ہوا کہ اقامتاً اور استقامتاً اصل میں اقواماً اور استقواماً تھے، وہاں پر تو واو الف ساکن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پھر یہ قاعدہ جاری کیوں ہوا؟ اس پر سوال ہوا اقامتاً استقامتاً اصل میں ہے اقواماً اور استقواماً، وہاں پر تو واو مصدر میں الف ساکن سے ملی ہوئی ہے، تو یہ قاعدہ جاری کیوں ہوا؟ اس کا جواب دیا کہ افعال اور استفعال کے مصدر جس طرح افعال و استفعال کے وزن پر آتے ہیں، افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر بھی آتے ہیں، اور اقامتن استقامتن اسی وزن پر ہیں، اصل میں ہے اقوامتن استقوامتن۔ یہاں پر واو الف ساکن سے ملی ہوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ جاری ہو گیا۔
جواب یہ ہے افعال و استفعال کے مصدر جس طرح افعال و استفعال کے وزن پر آتے ہیں، یہ افعالتن استفعالتن کے وزن پر بھی آتے ہیں، اور اقامتن استقامتن اسی وزن پر ہیں، اصل میں ہیں اقوامتن اور استقوامتن۔ چونکہ مصدر میں واو الف ساکن سے ملی ہوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ اس میں جاری ہو گیا۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ یہ وزن افعالتن اور استفعالتن یہ اجوف کے ساتھ خاص ہیں، البتہ اجوف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اجوف کا وزن افعال اور استفعال بھی آ جاتا ہے۔ افعالتن اور استفعالتن کا وزن صرف اجوف کے ساتھ خاص ہے، لیکن اجوف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اجوف کا وزن افعالتن استفعالتن بھی آ سکتا ہے، جیسے اقوامتن اور استقوامتن، اور افعال و استفعال بھی آ سکتا ہے، جیسے ارواحن اور استصوابن۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ فعلن جو ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، یہ ناقص کے ساتھ خاص ہے، غیر ناقص میں نہیں آتا، لیکن ناقص اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، ناقص کا وزن اور بھی آ سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہے جیسا کہ فعلن ثلاثی مجرد کا مصدر ناقص کے ساتھ خاص ہے، غیر ناقص میں نہیں آتا، لیکن ناقص فعلن کے ساتھ خاص نہیں ہے، ناقص کے اور اوزان بھی آ سکتے ہیں۔